جب سے دنیا ہے تب سے ہی الحاد اور ارتداد کا فتنہ چلا آ رہا ہے، لیکن گزشتہ صدی سے جس شدت کے ساتھ یہ آگے بڑھا ہے، جب سے کمیونسٹ کی تحریک اٹھی اور جب سے مارکسزم اور جب سے یہ ترقی پسند والے لوگ جب سے آئے، تب سے خدا اور پیغمبر اور آخرت اور قرآن ان سب چیزوں کو اس طرح پیش کیا جانے لگا کہ یہ سب سے گھٹیا اور نہایت گری ہوئی باتیں ہیں کہ کوئی آدمی ان سب چیزوں پر یقین کرے۔ اور ابھی کچھ دنوں پہلے ایک برطانیہ کا ایک بہت ہی مشہور آتھر ہے جس کا نام ہے رچرڈ ڈاکنز۔ اس نے سن 2006 میں ایک کتاب لکھی، گاڈ ڈیلیوژن۔ اس کتاب میں وہ کمینگی ہے اور اس کتاب میں ایسی ایسی بے سروپا باتیں ہیں کہ چونکہ ہر آدمی تو بائبل نہیں پڑھ رہا، یہ تو کرسچن ہے، ہر آدمی تو بائبل نہیں پڑھ رہا ہے، بس سنی سنائی باتیں اس میں اس نے ایسی بات کی انہی سنی سنائی باتوں پر کہ اللہ کی پناہ۔ اور اسی کتاب کو پڑھ کر کے جو مسلمان ہیں وہ اپنے قرآن کے متعلق بھی اور اپنے خدا کے متعلق بھی وہی خیال رکھنے لگے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی ایتھیزم پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ اگر ہم اسلام اور کرسچینٹی کا کمپیریزن کریں تو کرسچینٹی میں تو کوئی بھی چیز، ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو عقل تو دور کی بات ہے ایک کامن سینس کے اور انسانیت کے اعتبار سے بھی ٹھیک لگتی ہو، سوائے اس کی جو اخلاقی تعلیمات کچھ بچ گئی ہیں ان کے علاوہ۔ اب ان کا خدا کا کانسیپٹ دیکھ لیجیے، ایک پاگل سے پاگل انسان بھی اس کو قبول کر ہی نہیں سکتا کہ خدا وہ ہے، پھر اس نے پیدا کیا اور پھر اس کی ایک بیوی ہے اور پھر وہ تینوں مل کے ایک ہیں اور ایک میں تین ہیں، اور پھر وہ خدا ہے سولی پہ بھی چڑھ جاتا ہے اور پھر وہ مر بھی جاتا ہے، اور پھر وہ سارے لوگوں جتنی کرسچن کمیونٹی ہے ان سب لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، سب لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر، سب لوگوں کے گناہوں کا کفارہ لے کر کے پھانسی پہ چڑھ جاتا ہے اور سب لوگوں کو آزاد اور بے مہار چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کتابوں میں اتنی تحریف ہے، اتنی زیادہ تحریف ہے کہ بائبل کی جتنے ورژنس ہیں اور اس کی جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنے صحیفے ہیں، وہ سینکڑوں میں تھیں، ان میں سے چھانٹ کر کے، اور اس کو چھانٹنے کی بھی کہانی اتنی عجیب مضحکہ خیز ہے کہ کیا کہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی عقل مند انسان جب اس کو پڑھے گا تو وہ کہے گا یہ اتنی بکواس چیز سے تو بہتر ہے کہ اگر ایسا ہی خدا ہے اور یہی سب چیز ہے تو نہ ماننا۔ لیکن اس کی کتاب کو سامنے رکھ کر کے مسلمانوں میں جو طوفان آیا ہے، جو زلزلہ آ گیا ایمانوں میں، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ جن کے اندر بھی تھوڑا سا شعور اللہ نے باقی رکھا ہے، امت کا درد ہے، لوگوں کو بچانے اور لوگوں تک حقیقت پہنچانے کی فکر ہے، ان سے پوچھئے کیا برا حال ہے امت کا حال یہ دیکھ کر۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو دیکھا اور ہم نے سوچا کہ ہمارے یہاں بھی ویسے ہی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا۔ قرآن کو ہم نے جس طرح مظلوم کتاب بنا رکھا ہے، صرف ہم اس بات سے خوش ہو جاتے ہیں کہ قرآن دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور سکے کا دوسرا پہلو ہم ہمیشہ فراموش کر دیتے ہیں کہ قرآن ہی وہ مظلوم کتاب ہے دنیا کی جو سب سے زیادہ بنا سمجھے پڑھی جانے والی اور رٹی جانے والی کتاب ہے۔ عجیب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنا بھیانک ظلم ہم سب لوگ مل کر کے قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہم سے پوچھئے تو ہم کیسا ببانگ دہل اعلان کرتے ہیں اللہ کی محبت کا، رسول اللہ کی محبت کا اور قرآن کا۔ ایک صفحہ کہیں پر جلا دیا جائے تو مت پوچھئے، ہم تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی اپنی جان دے دیں گے اور ابھی کیا سے کیا کر لیں، اور قرآن کی کوئی بے حرمتی ہو جائے تو ہم کیا سے کیا کر لیں گے۔ اور ہمارا حال قرآن کو سمجھ کر پڑھے ہوئے کیا ہم نے زندگی میں کبھی ایسا کیا ہے؟ چلیے ہم ایک سوال کر لیتے ہیں، اپنے گریبانوں میں جھانک لیتے ہیں۔ کیا ایک رکوع سمجھ کر آپ نے پڑھا ہے پچھلے ہفتے میں، پچھلے مہینے میں، پچھلے سال میں؟ ایک رکوع اس لیے صرف بیٹھے ہوں کہ آج مجھے قرآن کا ایک رکوع پڑھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ اس میں اللہ کیا کہتا ہے۔ یہ ایک محفل یا ایک بیٹھک آپ نے کی ہے؟ کب کی ہے؟ ذرا سوچیے اس پر، پھر ہم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہماری محبت کا دعویٰ کچھ اور ہے اور ہمارا عمل کچھ اور ہے۔ دعویٰ تو ہم ایمان والوں کا کرتے ہیں اور کام ہم ملحدوں والا کرتے ہیں۔ کہ جب ہم ویسٹرن کلچر کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں ہر چیز کو ایجوکیشن کی طرح ہے، وہاں پر اتنا زیادہ مخلوط نظام ہے کہ
کہ نہ شادی ہے، نہ بیاہ ہے، نہ کوئی پردہ ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، بس جو من میں آئے وہ کرو. یہی وہاں کا کلچر ہے. ہم وہ دیکھتے ہیں، پھر ہم کو لگتا ہے کہ کتنا اچھا ہے، وہاں پر کیا موج ہے. پھر وہ چیز جب ہم دیکھتے ہیں اور اپنی جگہ پر ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن منع کر رہا ہے، رسول اللہ منع کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا ہم کو روکیں گے، اور سماج ہے ایسا جو اس سے روکے گا. تو یہاں پر آ کر کے ایک ہی چیز ہے جو ان کو آمادہ کرتی ہے کہ بس ان سب چیزوں کا چولا اتار کر پھینک دو. ہم کسی خدا کو، کسی نبی کو، کسی قرآن کو ہم کچھ نہیں مانتے ہیں. مائی باڈی مائی چوائس، جو میرا بدن ہے یہ میری لائف ہے اور میں جو چاہوں گا کروں گا. اس طرح الحاد کی سائیکل چلتی رہتی ہے. قرآن سے ناواقف ہونا، اردو میں جو ہمارا اسلامی مواد موجود ہے اس کا مطالعہ نہ کرنا، اس سے ناواقف ہونا، اور ویسٹ کا جو برتری کا احساس ہے، اور اپنے آپ کو، اپنی تاریخ کو، اپنے صحابہ کرام کو، اپنی کتاب کو اور اپنے پیغمبر کی سیرت کو، ان سب چیزوں کو ہلکا اور حقیر سمجھنا، ان چیزوں کی وجہ سے کھٹا کھٹ لوگ ملحد اور بددین ہوتے چلے جاتے ہیں.